ایک سوال آیا ہے، کسی غالباً خاتون نے پوچھا ہے کہ آج کل کچھ خواتین مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں اور اسی طریقے کو سنت طریقہ سمجھتی ہیں، برائے مہربانی نماز یعنی خواتین کی نماز کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ دو تین باتیں اس سلسلے میں ایسی عرض کرنی ہے کہ بات بہت آسانی سے سب کی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ سوال آج کل بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اور ہمارے بعض بھائی نہ سمجھنے اور نہ جاننے کی وجہ سے اور اس دھوکے کی وجہ سے کہ وہ نہ جاننے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، یہ غلط فہمی پھیلا بھی رہے ہیں، خود بھی غلطی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی غلط طریقے پر کی تبلیغ اور دعوت دے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، جو یہ مسلکی بحثیں ہوتی ہیں، اس کی نماز صحیح نہیں، اس کا طریقہ صحیح نہیں، کہ ایک خلفشار پیدا ہوتا ہے، اور جب ان سب چیزوں میں بحثہ بحثی پیدا ہو جاتی ہے تو جو دین کی اصل محنت ہونی چاہیے کہ تقوی پیدا ہو، اچھی نماز آئے، خشوع و خضوع آئے، ذکر و تلاوت ہو، گناہوں سے پرہیز ہو، یہ سب تو ہوتا نہیں، اور اسی بحث اور جھگڑے میں لوگ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو آج کل ایک تحریک چل رہی ہے، اس کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ دین کا مثبت اور پازیٹیو کام جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا۔ اب میں اس سلسلے میں کچھ بات بتاتا ہوں۔ ایک بہت چلتا ہوا جملہ کہا جاتا ہے، عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ذرا ان سے پوچھیے، مرد کے لیے صرف ناف سے لے کر اور گھٹنے تک ڈھک کر نماز پڑھنا جائز ہے، مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی کیا اس طرح نماز پڑھنا جائز ہے؟ ثابت ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نیچے کے بدن پر ایک چادر باندھی اور نماز پڑھی، نہ سر ڈھکا تھا نہ اوپر کا جسم ڈھکا تھا۔ تو اگر مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے تو عورتیں بھی کیا اس طرح نماز پڑھ سکتی ہیں؟ فرق ہے، سب مانتے ہیں فرق ہے۔ اچھا، کیا بغیر دوپٹے کے عورت کی نماز ہو جائے گی؟ اور مرد کی؟ مرد اگر دوپٹہ اوڑھے گا تو حرام ہوگا، عورتوں کا سا دوپٹہ اگر مرد اوڑھ لے تو حرام ہے۔ تو مرد اور عورت کی نماز میں تو فرق ہے۔ مرد اگر گھر میں نماز پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، اور عورت گھر میں اس کی نماز گھر ہی میں افضل ہے۔ حدیث میں ہے کہ عورت کی نماز گھر میں بھی اندر کی کوٹری میں پڑھے تو افضل ہے، صحن کے بجائے برآمدے میں پڑھے تو بہتر۔ حدیث ہے یہ، صحن کے بجائے برآمدے میں پڑھے تو زیادہ ثواب، برآمدے کے بجائے کمرے میں پڑھے تو زیادہ ثواب، اور کمرے کے بجائے اندر کی کوٹری میں پڑھ لے تو اور زیادہ ثواب۔ تو اس سے مطلب معلوم یہ ہوا کہ عورت کی نماز میں حیا، پردہ، شرم، چھپنا یہ زیادہ افضل ہے، اور مرد کے لیے افضل یہ کہ وہ مسجد جائے۔ مرد کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، کیا عورتوں کی نماز کے لیے بھی اذان ہوتی ہے؟ مرد کی نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے، کیا عورتوں کی نماز کے لیے بھی اقامت ہوتی ہے؟ تو غرض نماز میں اور مردوں، یہ جو چلتا ہوا جملہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، دسیوں فرق سب کے سامنے ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہونی چاہیے، اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں لوگ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا سب سے کہ اس طرح نماز پڑھا کرو جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگوں نے بغیر دوپٹے کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کیا عورتیں بھی اس طرح پڑھیں گی؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو صرف تہمت میں نماز پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ دیکھا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، عورتیں بھی اس طرح پڑھنے لگیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات اس سے اگلی، اور یہ بہت غور سے سمجھنے کی ہے، اور بہت سی دین کے بہت سی الجھنوں سے، اس ایک اصولی بات ہے جس سے بہت سی الجھنوں سے نجات مل جاتی ہے۔ وہ یہ کہ دین ہم تک دین صرف روایت سے نہیں پہنچا، روایت تو کمزور چیز ہے،
صحیح حدیث بھی اگر ہے تو اس کو کسی نے سنا، دوسرے نے سنا، تیسرے نے سنا، یا 5 نے سنا، 4 نے سنا، 10 نے سنا، صحیح حدیث ہے. لیکن دین کا بڑا حصہ ہم تک عملی تواتر سے، یعنی ہر نسل میں ہزاروں لوگوں نے کر کے دکھایا ہے اور ایک دوسرے کو سکھایا ہے. ہزاروں کے لاکھوں نے، ہزاروں لاکھوں صحابہ نے کر کے سیکھا اور اگلے لوگوں کو سکھایا. تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ ہر مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے، سب نماز پڑھتے تھے، سب کو نماز آتی تھی. پھر ان لوگوں کی اس نسل کی وفات کے وقت کروڑوں کی تعداد میں مسلمان تھے، تابعین تھے جنہوں نے صحابہ سے دین سیکھا تھا. ہر فرد نماز پڑھتا تھا، نماز سیکھتا تھا. تو یہ نماز صرف روایتوں سے کہ اس طرح کرایا جائے گا، اس طرح کیا جائے گا، اس طرح کیا جائے گا بھی ہم تک پہنچی ہے. اور صحابہ نے حضور سے نماز سیکھی، حضور صحابہ سے تابعین نے سیکھی، تابعین سے ان کے بعد کی نسل نے سیکھی، اس طرح بھی ہم تک آئی ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں غلطی کا امکان کسی سمجھدار آدمی سے بہت کم ہے جس کے اندر دین کی طلب بھی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کہا یہ ہو کہ مردوں کی طرح نماز پڑھنا، اور صحابہ کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں تمام عورتوں نے غلطی کی ہو اور غلط طریقے سے نماز پڑھنے لگی ہوں، حضور کی بیویاں بھی غلط طریقے سے نماز پڑھتی ہوں. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ کہ 1-2 آدمی نماز پڑھ رہا تھا. حدیث تو 1-2 آدمی منتقل کرتے ہیں، ایک نے کہا، 10 نے سنا، 20 نے سنا، اور وہ بھی صحیح اور ہوتی ہے اور دین میں دلیل ہوتی ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے. لیکن نماز تو سب کے سب سیکھ رہے تھے. اس کو کہتے ہیں عملی تواتر. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کو کوئی یہ بات نہ بتاتا صحابہ میں سے کہ عورتوں کی نماز مردوں کی طرح ہوگی؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کسی ایک صحابی نے، اور صحابی ہی نہیں، صحابہ کے بعد جو لوگ آئے یعنی تابعین، جنہیں جو شروع کی 2-3 نسلیں ہیں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر نسل میرے زمانے کی نسل ہے، اس کے بعد والی نسل ہیں، اس کے بعد ان کے بعد والی نسل ہیں. تو صحابہ اور تابعین جنہوں نے براہ راست حضور سے نماز سیکھی، اور صحابہ کی عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اور حضور سے براہ راست دین سیکھنے والوں سے نماز سیکھی، ان میں سے کوئی ایک یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کی نماز مردوں کی طرح ہوگی. کوئی ایک نہیں کہتا. اور آپ پڑھ لیجئے حدیث کی کتابوں میں دسیوں مثالیں ملتی ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ ایک کتاب ہے، اکیلی اس کتاب میں دیکھ لیجئے، اس میں ہوتا ہے عورت سجدہ مرد کی طرح نہیں کرے گی پھیل کر، بلکہ چپک کے سجدہ کرے گی. حضرت صفیہ عورت کی نماز، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ بتاتی تھی کہ عورت مرد کی طرح نماز نہیں پڑھے گی، عورت کی نماز کا الگ اسپیشل طریقہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے بہت خاص شاگرد تھے، اور ان کی خالہ حضرت میمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، اور انہوں نے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی زندگی بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ رات میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سوئے، تاکہ یہ پتہ چلا کہ تاکہ یہ دیکھ لیں کہ حضور رات میں کیا کرتے ہیں. وہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو بہت بڑے دین کے عالم بھی تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، وہ بتاتے ہیں کہ عورت جب سجدہ کرے گی تو چپکے گی، تو پھیل کے مردوں کی طرح سجدہ نہیں کرے گی، بلکہ اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے لگا لے گی اور اپنے ہاتھ سمیٹ لے گی. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا تورات سے مسئلہ بیان کر رہے تھے؟ یہ کہاں سے ان کے علم میں آیا تھا؟ وہ جب یہ بات، اور دیگر بہت سے صحابی ہیں، جب صحابہ یہ بتاتے ہیں کہ عورت کی نماز اس طرح ہوگی، تو حضور ہی تو سیکھ کے بتائیں گے یا اپنے گھر سے لائیں گے. یہ اصول ہے. افسوس کے بجائے اس کے کہ ہم عوام کو دینداری سکھائیں، ان میں تقوی پیدا کریں، ان کو ٹیکنیکل چیزیں بتانی پڑتی ہیں. بھائی ٹیکنیکل چیزیں تو باقاعدہ دین کا علم حاصل کر کے سکھائی جائیں گی. کوئی اگر ہم سے یہ کہے کہ ذرا بتائیے، بیٹھے آپ بتائیے کار کا انجن کیسے بنے گا، بھائی اس کے لیے تو باقاعدہ میکینک بننا پڑے گا.
میں کیا سمجھ پاؤں گا؟ کوئی اگر میکینک مجھے سمجھائے گا بھی کہ وہ ایسے پرزہ ہوتا ہے اور وہ ایسے ٹھیک کیا جاتا ہے تو مجھے کیا پتہ؟ وہ سمجھائے گا تب بھی میری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح بہت سی ایسی ٹیکنیکل چیزیں دینی علم سے متعلق ہوتی ہیں کہ ہم آپ کو سامنے بیان بھی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ بہت سمپلیفائی کر دیں، پھر بھی پورے طور پہ تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے، وہ تو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہمارے دینی علم میں ایک اصول یہ ہے کہ دین کا وہ مسئلہ جو عقل سے معلوم نہ ہو سکے، اگر کوئی صحابی کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہے، نماز اس طرح مثلاً پڑھی جانی چاہیے، تو یہ کوئی عقل سے سمجھ میں آنے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو حضور سے سیکھ کر ہی سمجھی جائے گی۔ ایسی باتوں کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جب صحابہ یہ کہیں کہ نماز اس طرح پڑھی جائے گی، فلاں چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کو یہی مانا جاتا ہے ٹیکنیکلی کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر اور جان کر پھر ہمیں بتا رہے ہیں، اس لیے کہ اپنی عقل سے وہ یہ باتیں نہیں کر سکتے۔ یہ تو دین، یہ تو حضور سے ہی سن کے ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ اور ان کے بعد جن لوگوں نے دین صحابہ سے سیکھا، وہ سب یہ بتاتے ہیں کہ عورت کی نماز ہمارے زمانے میں ایسے پڑھی جاتی ہے، نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے۔ تو انہوں نے صحابہ کو اور صحابہ کی عورتوں کو نماز پڑھتے دیکھا، ان کے بعد کی عورتوں نے اس طرح نماز پڑھتے دیکھا۔ کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ صحابیات اور تابعیات اس طرح نماز پڑھتی تھیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کوئی ایک روایت نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو عورت کی نماز مرد کی نماز کی طرح ہوتی ہے۔ اسی لیے چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل ہوں، چاہے امام مالک ہوں، امت کے تمام مسالک میں عورت کی نماز مرد کی طرح نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں عورت کی نماز مرد کی طرح ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور نے کہا تھا کہ میری طرح نماز پڑھا کرو۔ ارے بھائی، مردوں سے کہا تھا، ورنہ اگر اس پر اسی طرح جس طرح نظر آ رہا ہے اسی طرح عمل کیا جاتا تو اور میری طرح نماز پڑھا کرو، مطلب میری مسجد میں اذان ہوتی تو عورتیں بھی گھروں میں اذان دیں۔ میری طرح نماز پڑھا کرو، میں بغیر دوپٹے کے نماز پڑھتا ہوں، عورتیں بھی بغیر دوپٹے کے نماز پڑھا کریں۔ میری طرح نماز پڑھا کرو، میں کبھی کبھی خالی تہمت میں نماز میں نے پڑھی ہے، خالی تہمت میں نماز پڑھ لیا کرو۔ تو ایسا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ تو یہ دین ہم تک جس طرح منتقل ہوا ہے وہ عملی تواتر بھی اس میں ایک چیز ہے۔ صحابہ نے حضور سے دین سیکھا، لہذا صحابہ نے جس طرح نماز پڑھی اس کا مطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔